جلیل القدر پیغمبر رسول اور ہادی دنیا میں آئے ہیں، اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قابیل اور شیش، ان کی جو اولادیں تھیں، ان کو ہدایت کا راستہ سکھانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں کچھ یہ جو قبائل تھے، ان کی آبادی کی ترتیب ایسی بنی کہ کچھ قبیلے پہاڑوں پر آباد ہو گئے اور کچھ ہموار سطح پر آباد ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے امتحان اور ابتلا تھا۔ جو پہاڑوں پر آباد ہوئے ان کے مرد خوبصورت پیدا ہوتے اور عورتیں بدصورت ہوتی، اور جو زمین کی سطح پر آ کر آباد ہوئے تو ان کی عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت ہوتے۔ اب شیطان جو ہے وہ انسانی صورت میں وہاں آ کر اس نے ایک آدمی کے پاس کام شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کام میں آگے بڑھتے بڑھتے اس نے ایک باجا بنایا، اور اس کو بجاتا اور اس کی آواز سریلی نکلتی تو لوگ اس کے بعد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ اجتماع بڑھتے بڑھتے عید بن گیا، اور شہری لوگ بھی اور پہاڑوں پر رہنے والے لوگ بھی، مرد و زن سب یہاں آتے۔ تو اس طرح سے شیطان نے ان سب کو جمع کر کے وہاں سے بد اخلاقی کا دور پیدا کر دیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس سوسائٹی میں، ان لوگوں میں یہ جو بد اخلاقی پیدا ہوئی ہے، جرائم پیدا ہو گئے ہیں، ان کے لیے آپ ان کو ہدایت کا راستہ سکھائیں۔ اب وہ بڑے ضدی لوگ، بڑے سخت لوگ، بڑے جفا کش لوگ اور ضد و عناد میں بہت آگے بڑھے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو ہدایت کا راستہ سکھاتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو وہ مار مار کر پتھروں میں بند کر دیتے، تکلیفیں دیتے، ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ انہوں نے پوچھا مولا کشتی کیا ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ دنیا میں یہ کام وجود میں آ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا نوح کو کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ بہت بڑے وسیع علاقے میں درخت پیدا کریں۔ اب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام درختوں کو پیدا کرنے میں لگ گئے۔ 40 سال تک وہ درختوں کو پیدا کرنا، انہیں بڑا کرنا، انہیں کاٹنا، انہیں ہموار کرنا اور ان کے لیے نظام پیدا کرنا۔ اب جب قوم وہاں سے گزرتی تو مذاق اڑاتی کہ پہلے نبوت کا دعویٰ تھا اور اب جو ہے یہ بڑی بن گیا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا نوح کو کشتی تیار کرو۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کر انہیں سمجھائیں کہ کشتی ہوتی کیا ہے، کیسے تیار کرنی ہے۔ فرمایا اس کا سر ایسے بنانا جیسے مرغے کا سر ہوتا ہے، اور اس کی دم ایسی بنانا جیسے مرغے کی دم ہوتی ہے، اور اس کا پیٹ ایسا بنانا جیسے پرندہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے وہ ایک عظیم گھر تیار کیا کہ جس گھر میں 3 طبقے بنائے، 3 منزلیں بنائیں، اور وہ 30 گز اونچی کشتی، 80 گز لمبی، اور اسی طرح 40-50 گز کے قریب وہ جو ہے چوڑی کشتی، وہ عظیم الشان کشتی تیار کی۔ وہ ایک پورا علاقہ تیار کیا، اور اس کے دونوں طرف اللہ نے حکم دیا دروازے بنانا، جنگل کے سارے جانوروں کو اور حشرات، کائنات کی تمام چیزوں کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ نے حکم دیا جمع کر دو۔ اب بارش شروع ہوئی، 40 دن تک مسلسل بارش لگی، زمین اور آسمان کے سارے پانی جمع ہو گئے،
کائنات کی ساری چیزیں بھر گئیں، اور یہ جو پہاڑ ہیں ان سے بھی اونچے وہ پانی اور اس کے ذخائر جمع ہو گئے کہ کائنات میں سوائے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جہاں پر کوئی انسان بچ سکتا، رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، وفارت تنور، تندور جہاں سے آگ نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، زمین پانی نکالتی ہے، آسمان پانی برساتا ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں یہ عظیم معجزہ ملا کشتی کا، درختوں کے پیدا کرنے کا، ساری کائنات کے جانوروں کو جمع کرنے کا۔ اللہ نے پوچھا کہ باری تعالیٰ میرے مالک، یہ کائنات کی یہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں، یہ بھیڑیا اور بکری کیسے جمع ہوں گے؟ ان کو کس طرح ایک جگہ پر رکھوں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پریشان مت ہو، ان تمام چیزوں کی، ان کے اندر جو خواص ہیں، عادتیں ہیں، خوبیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کہا تو نے پیدا کیا ہے۔ کہا جب ہم ان میں دشمنی پیدا کر سکتے ہیں تو مودت و محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب جب سانپ اور بچھو آئے کہ ہمیں بھی کشتی میں جگہ مل جائے، کہا نا تمہیں جگہ نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری مخلوق جمع کر لی۔ کہا تم تو نقصان دیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو آپ کا نام لے گا ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور آپ کے ذکر کی وجہ سے وہ ہم سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ جس کو سانپوں سے اور بچھوؤں سے ڈر لگتا ہو، وہ سیدنا نوح علیہ السلام، قرآن حکیم نے جو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے، ان آیات کو جب وہ پڑھ لیتا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عظیم نبوت عطا کی، اپنا نمائندہ اور بندہ بنا کر بھیجا، اس لیے قرآن حکیم نے سورہ الصافات میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے، سلامتی ہے نوح پر عالمین میں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والے بندوں کو جزا اور بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ جب قرآن حکیم کی ان آیات کو تلاوت کر لے گا تو یہ سانپ اور بچھو اور یہ موذی چیزیں اللہ ان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کر دیا۔ اللہ نے ہر نبی کو بہت عظیم معجزے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہوں نے اس کائنات کو دوبارہ آباد کیا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام بھی ابو البشر ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کا بڑا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن حکیم کی متعدد صورتوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ جب آپ ترجمۃ القرآن کی کلاس میں بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ان کے حوالے سے اور بھی میسر آئیں گی کہ اللہ نے کیسے اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، عقل عطا فرمایا، اور قوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے سے دنیا میں دین کا تعارف کیسے زندہ ہوا، انسانوں کو ہدایت کیسے ملی، صراط مستقیم پر کیسے قائم ہوئے لوگ۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو اس اعتبار سے یہ دین کی نمائندگی عطا فرمائی۔ آج ہم ان کے ان انبیاء علیہ السلام کے تسلسل سے آگے آنے والے لوگ ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان حالات کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ اجتماع نصیب فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ فیض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، قرآن حکیم کی تعلیم کا جو چل رہا ہے، اللہ اس کو برکت نصیب فرمائے۔ جتنے دوست احباب جس اعتبار سے اس میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حصوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آپ کے طعام کا، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، بہت سارے دوست اس میں شرکت کرتے ہیں، کچھ لوگ دعوت دینے میں کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اور اپنے یہاں کے ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں،
کوئی صرف دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ یہ آج دین کا پروگرام ہو رہا ہے، جہاں کوئی فرقہ بندی نہیں، نفرت نہیں، لڑائی نہیں، کوئی کسی کے خلاف تقریر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی درست باتیں، صحیح دین اور رہنمائی وہ میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محنتوں کو نتیجہ خیز فرما کر ہماری اور آپ کی سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔